السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ بمع اہل و عیال آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ گرمی سے تو بہتر رہنا چاہے دھند ہو، لیکن سموگ جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا تنگ کرتی ہے۔ کوئی بات نہیں، سموگ بھی دھند کی وجہ سے کچھ کم ہو گئی ہے۔ لاہور جو ہے وہ پہلے نمبر پہ تھا، لیکن اب پہلے نمبر سے 7ویں 8ویں نمبر پہ چلا گیا۔ مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ پہلے نمبر سے 7ویں 8ویں نمبر پہ چلا گیا ہے۔ چلیں، پہلے نمبر پر تو تھا چاہے سموگ میں ہی تھا۔ پھر وہی بات ہو گئی نا کہ میں ہر بار ایسے ہی کرتا ہوں۔ آپ کو بھی میرے مزاج کا پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے تعارف کرایا ہی نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، دوبارہ کیسے حال ہیں آپ مجھے امید ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ انیس احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی کا اسپیشل پروگرام اسپیشل کلام۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اسپیشل کلام میں آپ کے لیے ایک ہر بار نیا مہمان لے کے آتے ہیں، اور ایسا مہمان جو خوبصورت شاعر ہوتا ہے، دنیائے ادب میں ایک توانا نام ہوتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید تاثیر نقوی صاحب۔ آپ بہت خوبصورت شاعر ہیں، آپ کی ایک کتاب چھپ چکی ہے۔ ان سے باتیں کرتے ہیں اور آپ دیکھیے اور جانیے کہ یہ کتنے خوبصورت شاعر ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ نقوی صاحب کیسے حال ہیں آپ کے؟ جی بس شکر الحمدللہ جی۔ آپ شاعری کرتے ہیں بہت خوبصورت، اور آپ کی ایک کتاب چھپ چکی ہے ساحل پہ کھڑے لوگ۔ جی یہ کتنا خوبصورت نام ہے، ساحل پہ کھڑے لوگ۔ آئیڈیل نام ہے یہ، آپ نے کتاب کا نام رکھا جو ہے۔ بڑی مہربانی جی۔ اس میں شاعری بھی آئیڈیل ہوگی۔ آپ شاعری سنانے سے پہلے کچھ اپنے بارے میں بتائیے۔ آپ لاہور کے ہیں، کیسے آپ نے شاعری میں قدم رکھا اور اس سے پہلے کیا کرتے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں قیام پاکستان کے وقت میرے والدین اور میرے عزیز و اقارب جو ہیں متحدہ ہندوستان کے شہر ضلع امبالہ سے جی شفٹ ہو کر یہاں پہ لاہور آئے تھے۔ تو اس کے بعد میں یہاں پر ہم اکٹھے، کیونکہ اس وقت شاملات کا ایک رواج تھا کہ اکٹھے رہتے تھے لوگ، کیونکہ وہ جو اس کے ہجرت کے جو مراحل تھے اس میں ڈر خوف کی فضا بہت قائم تھی۔ تو ہر آدمی چاہتا تھا کہ ہم مل کے رہیں، جو آپس میں بہن بھائی عزیز و اقارب ہوتے تھے۔ تو اسی سسٹم کے تحت، نظام کے تحت پھر جو ہے ہمارے بزرگ جو تھے وہ پھر پرانی انارکلی میں آ کے ایک ہی گھر آپ نے ہجرت کی بات کی، ہمارے ایک دوست ہیں میم ذکی، اللہ کریم انہیں غریق رحمت فرمائے۔ ان کا ایک شعر ہے کہ میرے بزرگوں نے ہجرتوں میں ہی کاٹ ڈالی، میرے بزرگوں نے ہجرتوں میں ہی کاٹ ڈالی، اور اب میرے خیموں کی تنابیں اکھڑ رہی ہیں۔ تو ہجرت کے بعد آپ انارکلی میں تشریف لے آئے؟ جی وہاں پر ہم آگے، تو اس میں گھر میں ہم کچھ چار فیملی رہتی تھی۔ جی تو میرے والد صاحب اور میری والدہ، کیونکہ میرے والد صاحب کے جو میرے دادا دادی پہلے فوت ہو چکے تھے، تو وہ اپنے نانا نانی کے ساتھ رہتے تھے۔ تو اسی گھر میں پھر وہ میرے والدین کے فرسٹ کزن جو تھے ناصر کاظمی، جو ان کا ادب میں ایک معتبر نام ہے اور پوری دنیا میں وہ جانے جاتے ہیں شاعر۔ تو ہم ایک ہی گھر میں اکٹھے رہتے تھے۔ تو وہاں پہ پھر وہ 1957 میں وہ جو ہے کرشن نگر میں شفٹ ہو گئے۔ پھر ہم وہیں پر ہی رہے، اور الحمدللہ اب تک وہیں رہتے ہیں۔ اور جیسے آپ نے شاعری اور ادب کی بات کی ہے، تو یہ کہیں سے خریدی نہیں جا سکتی یا کسی سے لی نہیں جا سکتی، یہ قدرتی بات ہے، یہ اندر سے اٹھتی ہے۔ تو میری انسپائریشن ناصر کاظمی ہے، اور مجھے فخر ہے اس بات پہ۔ ناصر کاظمی تو بہت بڑے شاعر ہیں، کیا بات ہے۔ اور ان کے ایک اور رشتہ دار ہیں ایس ٹی شاہ، منڈی بہودین میں۔ منڈی بہودین میں ایس ٹی شاہ، ان سے میری بہت ملاقاتیں رہی ہیں، کیوں میں اسی علاقے کا رہنے والا ہوں۔ برادری میں کافی ہم کافی پھیلے ہوئے ہیں، لیکن قریب ترین ہم لاہور میں جو رہتے تھے۔ تو میرے والد صاحب بہت ادب دوست شخصیت تھے، محکمہ پولیس میں تھے، تو ظاہر ہے وہ زیادہ ادھر نہیں جاتے آتے تھے، لیکن ناصر کاظمی کے بچپن کے دوست تھے، کزن ہونا، بھائی ہونا، دوست ہونا۔ بلکہ انہوں نے تو جو اپنی ناصر کاظمی جو ایک اپنی ڈائری لکھی ہے پر چند پریشان کاغذ کے عنوان سے، تو اس میں جہاں بھی ذکر آئے گا خورشید کا تو وہ میرے والد صاحب کا نام ہے، ذکر کیا ان کا۔ آپ کی ملاقات ہوئی ناصر کاظمی؟ جی میں آگے میں بتاتا ہوں ان سے کہ پہلے جس وقت وہ انارکلی سے شفٹ ہو کے اسلام پورے گئے، اس وقت تو میں 3 سال کا تھا، چھوٹا تھا۔ تو لیکن بعد میں کیونکہ ان کی مسز بھی میرے والدین کی فرسٹ کزن تھی، تو ہماری ایک ہی فیملی تھی، وہ اکٹھے رہتے تھے، تو آنا جانا محبت پیار اسی طرح سے تھا جیسے
ایک گھر کی بات جی 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 جی. تو وہاں پر شام کو ہم نے جانا بیٹھنا. تو اچھا. ناصر کاظمی کے جو معمولات تھے اس میں وہ ایسے کرتے تھے کہ کیونکہ ساری رات تو وہ پھرتے تھے. جی جی. انہوں نے لاہور کی سڑکیں درخت اور ہر جگہ پہ ان کے جو ہے نا جی یہ نام آج بھی گنگنائے جاتے ہیں. جی جی جی. ان کی یہ بات تو بہت مشہور ہے کہ انہوں نے سڑکوں پہ بہت وہ گھومے لاہور کی. تو شام کے وقت جو تھے والد صاحب کے ساتھ میں نے جانا ہوتا تھا. تو پھر وہ اپنے صحن میں کرشن نگر میں جو گھر ہے اس کے جو بڑا صحن تھا اس کے لان میں گھر کمرے کے باہر ایک بڑا پلنگ ہوتا تھا ان کا. ایک آرام دہ کرسی ہوتی تھی. تو میں والد صاحب کے ساتھ جاتا تھا, وہ باتیں کرتے تھے, میں سنتا تھا. تو اسی پہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے میٹرک کیا 1970 کی بات ہے, تو شام کو میں والد صاحب کے ساتھ جب گیا تو وہ صحن میں حسب معمول بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت پیڈسٹل کا رواج اتنا بالکل نہ ہونے کے برابر تھا. اچھا. اور وہ اس پہ ٹیبل فین ہوتا چھوٹا سا. تو وہ لگایا ہوا ہے, تو وہ بیٹھے ہوئے, ہاں جی اور کیا حال ہے بھائی, ابا جی کو کہا خوشی ہوئے, بیٹھے گپشے ماری. تو ابا جی نے بتایا کہ جی تحسین نے میٹرک کر لیا ہے. اچھا. بلایا, پیار کیا, بڑی مبارک دی بھائی, بہت خوشی ہوئی, بہت خوشی ہوئی. اس کے بعد آگے کچھ نہیں, صرف سگریٹ کی ڈبی میں سے ایک اپنا انہوں نے کاغذ نکالا, کارڈ سا, اور اس پر صرف 1-2 لفظ لائنیں لکھی. شہرت, ان کے بڑے اچھے دوست تھے شہرت بخاری صاحب, شہرت تحسین نے میٹرک کر لی ہے اور یہ آ رہا ہے نیچے ناصر کاظمی. بس واہ. عرض کیا ہے کہ میں نے اس کی جانب دیکھا اور سلگایا سگریٹ کو. میں نے اس کی جانب دیکھا اور سلگایا سگریٹ کو, کش کھینچا اور اپنے پوروں میں لہرایا سگریٹ کو. میٹرک تک آپ پہنچے ہیں تو یہ پروگرام جو ہے نا یہ بنیادی طور پہ خوش مزاج کلام کا پروگرام ہے. تو آپ کلام عطا فرمائیے, پھر بات آگے چلاتے ہیں. جی بسم اللہ. غزل پیش خدمت ہے. بسم اللہ. آنکھوں نے میری دیکھے ہیں کیا خوب حسین خواب. واہ واہ, کیا کہنے. آنکھوں نے میری دیکھے ہیں کیا خوب حسین خواب. واہ. نیندوں سے دور ہو نہیں سکتے ہیں کہیں خواب. واہ واہ. آنکھوں نے میری دیکھے ہیں کیا خوب حسین خواب, نیندوں سے دور ہو نہیں سکتے ہیں کہیں خواب. واہ, کیا کہنے. اور دیکھی جو کبھی رونق دنیا تو کھلا یہ. واہ. دیکھی جو کبھی رونق دنیا تو کھلا یہ, جس جا میں رکا ٹوٹ کے بکھرے ہیں وہیں خواب. واہ, کیا کہنے, کیا کہنے. بہت شکریہ. دیکھی جو کبھی رونق دنیا تو کھلا یہ, دیکھی جو کبھی رونق دنیا تو کھلا یہ, جس جا میں رکا ٹوٹ کے بکھرے ہیں وہیں خواب. جس جا میں رکا ٹوٹ کے بکھرے ہیں وہیں خواب. امروز میں فردا کی کہانی بھی ہے شامل. امروز میں فردا کی کہانی بھی ہے شامل. امروز میں فردا کی کہانی بھی ہے شامل. واہ. بس اس لیے ہوتے ہیں میرے دل میں مکین خواب. واہ واہ. بس اس لیے ہوتے ہیں میرے دل میں مکین خواب. امروز میں فردا کی کہانی بھی ہے شامل. واہ. بس اس لیے ہوتے ہیں میرے دل میں مکین خواب. واہ. ان رات جگہوں سے مجھ کو یہ اندازہ ہوا ہے. واہ واہ. ان رات جگہوں سے مجھ کو یہ اندازہ ہوا ہے. دکھلاتی ہے دانستہ کوئی مہجبی خواب. دکھلاتی ہے دانستہ کوئی مہجبی خواب. کیا کہنے. ان رات جگہوں سے مجھ کو یہ اندازہ ہوا ہے. واہ. دکھلاتی ہے دانستہ کوئی مہجبی خواب. واہ واہ. کیا کہنے. اور اس بات سے انکار کوئی کر نہیں سکتا. اس بات سے انکار کوئی کر نہیں سکتا. اس بات سے انکار کوئی کر نہیں سکتا. واہ. جب یادیں ہنسی ہوں تو پھر آتے ہیں حسین خواب. جب یادیں ہنسی ہوں تو پھر آتے ہیں حسین خواب. کیا کہنے. بہت شکریہ. اس بات سے انکار کوئی کر نہیں سکتا. واہ. جب یادیں ہنسی ہوں تو پھر آتے ہیں حسین خواب. کیا کہنے. اور افسانے کا قائل نہ میں پہلے تھا نہ اب ہوں. واہ واہ واہ. افسانے کا قائل میں افسانے کا قائل نہ میں پہلے تھا نہ اب ہوں. کچھ اور بھی پختہ کیے دیتے ہیں یقین خواب. واہ واہ. کچھ اور بھی پختہ کیے دیتے ہیں یقین خواب. افسانے کا قائل نہ میں پہلے تھا نہ اب ہوں. کچھ اور بھی پختہ کیے دیتے ہیں یقین خواب. واہ. اور کیا باتیں ہوئی ہیں وہ کہاں دن وہ گئے ہیں. واہ واہ. کیا باتیں ہوئی ہیں وہ کہاں دن ہیں گئے ہیں. کیا باتیں ہوئی ہیں وہ
کہاں دن وہ گئے ہیں، واہ، اب دیکھنے پڑتے ہیں ہمیں زیر زمین خواب۔ واہ واہ، اب دیکھنے پڑتے ہیں مجھے زیر زمین خواب۔ کیا بات ہے، بالکل نئی بات آپ نے کہی ہے، واہ واہ، کیا باتیں ہوئی ہیں وہ کہاں دن وہ گئے ہیں، واہ، اب دیکھنے پڑتے ہیں ہمیں زیر زمین خواب، واہ، اور اب خاک کے بستر پہ بھی نیند آتی ہے مجھ کو، اب آگ کے بستر پہ بھی، اب خاک کے بستر پہ بھی نیند آتی ہے مجھ اب کو، خاک کے بستر پہ بھی نیند آتی ہے مجھ کو، اب خاک کے بستر پہ بھی نیند آتی ہے مجھ کو، واہ، رہتے ہیں ہمیشہ ہی میرے دل کے کریں خواب، واہ واہ، رہتے ہیں ہمیشہ ہی میرے دل کے کریں خواب، اب خاک کے بستر پہ بھی نیند آتی ہے مجھ کو، رہتے ہیں ہمیشہ ہی میرے دل کے کریں خواب۔ واہ، اور مکتہ پیش خدمت ہے کہ دنیا کی کسی چیز میں تاثیر نہیں ہے۔ کیا آپ نے خوبصورت لہجے میں اپنے تخلص کو استعمال کیا ہے، واہ واہ واہ، دنیا کی کسی چیز میں تاثیر نہیں ہے، دنیا کی کسی چیز میں تاثیر نہیں ہے، دنیا کی کسی چیز میں تاثیر نہیں ہے، واہ، کیا چھپ گئے ہیں جا کے کہیں عرش بریں خواب، کیا چھپ گئے ہیں جا کے کہیں عرش بریں خواب، واہ واہ واہ، دنیا کی کسی چیز میں تاثیر نہیں ہے، کیا چھپ گئے ہیں جا کے کہیں عرش بریں خواب، واہ، اور آنکھوں نے میری دیکھے ہیں کیا خوب حسین خواب، واہ، نیندوں سے دور ہو نہیں سکتے ہیں کہیں خواب۔ کیا کہنے، خوبصورت کلام آپ نے عطا کیا۔ تاثیر صاحب، آپ نے میٹرک کیا، میٹرک کے بعد پھر آپ نے آگے تعلیم اسلامیہ کالج سول لائن میں سے میں نے گریجویشن ہوا جی، وہاں پر مجھے شہرت بخاری صاحب کی جو ہے شفقت میں جو ہے ملی جی، اتنی کہ اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ کہ انہوں نے کہا میاں کچھ لکھتے ہو؟ اچھا، میں نے کہا جی کچھ کوشش کرتا ہوں۔ جی، تو صبح کو لے کے آئے، پھر جی، صبح کو میں نے ان کو چند جو ٹوٹے پھوٹے کوئی تک بندی کی تھی وہ دی، جی، وہ انہوں نے رکھ لی، اور اس کے بعد مجھے قطعاً نہیں بتایا، جی، مجھے نہیں پتا یہ میاں غلط ہے یا اس میں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بہر بغیر ہم اسٹوڈنٹ تھے اور سیکھنے کے عمل میں تو اب تک مرتے تک انسان جاری رہتا ہے۔ بے شک۔ تو وہ مجھے اس وقت پتا چلا جب کالج کا میگزین فاران شائع ہوا، جی، تو اس میں وہ میری غزل شامل تھی۔ اچھا، وہ پہلی غزل، کیا بات، وہ میری جو ہے کالج کے زمانے میں ہی آپ شاعر ہو گئے، آپ کو پتا چل گیا کہ میں شاعر ہوں؟ وہ پھر بچپن تھا اس میں، اسکول کالج کے زمانے میں کیونکہ ریڈیو کا زمانہ تھا، جی، جی، تو اس پہ ریڈیو پہ مشاعرے لگتے تھے، جی، چلتے تھے، پھر اس میں جو ہے کلام شاعر و زبان شاعر ناصر کاظمی کا پروگرام ہوتا تھا، اور اس طرح سے ادبی پروگرام بہت چلتے تھے، جی، تو بڑے شوق سے میں والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے سنتا تھا، جی، تو وہ میرے اندر جو بات پھوٹتی رہتی تھی، اور پھر مجھے ایک بہت فخر بھی تھا کہ میں اس خاندان سے اس تعلق رکھتا ہوں، جی، جی، تو اور پھر جہاں کہیں ہونا تو تعارف، جب آپ کا کسی بڑے نام کے ساتھ تعارف ہو جی، تو آپ کے لیے ایک بہت مشکل ہو جاتا ہے اپنے آپ کو وہاں پر سٹیبل کرنا، بے شک، بے شک، تو وہاں پر کیونکہ آپ نے اس نام کی لاج رکھتے ہوئے پروو بھی کرنا ہے، جی، اور اگر آپ کے اندر کوئی بات ہوگی تو آپ کچھ بات کریں گے، ورنہ پھر وہاں سے ظاہر ہے جی ہاں، ناصر کاظمی اتنے بڑے نام، دیکھیں ان کے باسر کاظمی ہیں، جی، لیکن وہ شاعری تو کرتے ہیں لیکن وہ سٹیج پہ نہیں پہنچ سکے جہاں پہ ناصر کاظمی تھے۔ لیکن نہیں، باسر کاظمی کا یہ ہے کہ وہ 90 میں یہاں سے پاکستان سے انگلینڈ چلے گئے، جی، وہ یہاں پر درس و تدریس سے منسلک تھے کالج میں، پھر یہاں گورنمنٹ کالج میں انہوں نے، کیونکہ ایم اے انگلش تھے، گورنمنٹ کالج میں انہوں نے اپنا انگلش کی کوئی لیکچرشپ جاری کی، اپنا جوائن کی، پھر اور سول لائن میں بھی رہے۔ تو باقی جہاں تک ہے کہ شاعری کا، تو شاعری میں تو ان کی وہ بھی بچپن، اور وہ خوش قسمت ہیں دونوں بھائی کہ انہوں نے اپنے والد سے جو ہے نا ان کے سے اصلاح بھی لی ہے، اور ان کو ان سے رہنمائی بھی لی ہے۔ تو کالج کے زمانے میں گورنمنٹ کالج کا جو راوی میگزین، اس کے وہ ایڈیٹر بھی رہے۔ لیکن تاثیر صاحب وہ اپنے باپ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں؟ اچھا، نہیں، میں یہاں پر میرے خیال میں تو یہ ہے، میں آپ کو ایک تصحیح کر دوں، میں بھی جی، آپ کے ذہن میں شاید ہے یا نہیں، جی، باسر کاظمی کا یہ ایک امتیاز ہے، اور اس پہ بلا شبہ ہمیں دوستوں کو، خاندان میں عزیزوں کو فخر ہے، ادب کی دنیا کو بھی فخر ہونا چاہیے جی، کہ جب وہ انگلینڈ چلے گئے تو وہاں پر انہوں نے مانچسٹر یونیورسٹی میں انگریزوں کو انگریزی پڑھائی، اچھا، لیکن اپنی مادری زبان میں شاعری وہ کرتے رہے، جی، اور اس کا جو ہے ایوارڈ ریوارڈ یہ ہے کہ ملکہ برطانیہ نے ان کو جو ان کا جو اعزاز ہے، سول اعزاز، اردو شاعری پہ دیا ہے، انگلش پہ نہیں دیا، تو یہ واحد پاکستانی شاعر ہے جس کو ملکہ برطانیہ نے اردو شاعری پہ یہ جو اپنا برٹش ایوارڈ دیا۔ جی، نقوی صاحب، یہ جو
ایوارڈز ہیں نا یہ ہمیشہ مادری زبان پہ دیے جاتے ہیں. نوبل ادب کا نوبل انعام جو ہے وہ بھی مادری زبان میں تحریروں کو دیا جاتا ہے, نہ کہ کسی اور زبان میں. تراجم اپنی جگہ پہ ہوں گے, دوسری زبانیں اپنی جگہ پہ ہوں گی, لیکن اگر کوئی کسی کو نامینیٹ کیا جاتا ہے ادب کے انعام کے لیے تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کیا اس نے مادری زبان میں لکھا ہے, صحیح, پھر اس کو جو ہے نامینیٹ کیا جاتا ہے. تو وہ اسی لیے کہ وہ اس میں اتنا پرومیننٹ ہو چکے تھے جی کہ ان کو ایوارڈ دینے میں اگر انہوں نے کسی ایسے آدمی کو دیا ہے جی جی تو اسے ناصر کاظمی کی وجہ سے نہیں دیا, جی جی وہ اس کی اپنی شاعری بھی دی ہے. چلیں یہاں پہ ایک غزل تو آپ کی بنتی ہے نا جی. جی ضرور ضرور, میں آپ کو سناتا ہوں جی یہ غزل اور خدمت ہے. خوشگواری سے جو منسوب ہے یادیں تیری. واہ واہ واہ, خوشگواری کا کیا آپ نے استعمال کیا ہے. میں نے بھی مزاحیہ شاعری کو خوش مزاج شاعری کا نام دیا ہے. جی جی, ابھی آپ کیا بات ہے, کیا کہنے کہ خوشگواری سے جو منسوب ہے یادیں تیری. واہ واہ. اثر انداز ہے دل پر وہی باتیں میری. اثر انداز ہیں دل پر وہی باتیں میری. کیا خوشگواری سے جو منسوب ہے یادیں تیری. واہ. اثر انداز ہے دل پر وہی باتیں تیری. واہ. اور شب کی تاریکی ہے اور ڈھونڈ رہا ہوں تجھ کو. شب کی تاریکی ہے اور ڈھونڈ رہا ہوں تجھ کو. راستہ مجھ کو دکھاتی ہیں یہ آنکھیں تیری. واہ واہ. راستہ مجھ کو دکھاتی ہیں یہ آنکھیں تیری. شب کی تاریکی ہے اور ڈھونڈ رہا ہوں تجھ کو. واہ. راستہ مجھ کو دکھاتی ہیں یہ آنکھیں تیری. واہ. اور گردش وقت نے خاموش کیا ہے مجھ کو. واہ. گردش وقت نے خاموش کیا ہے مجھ کو. گردش وقت نے خاموش کیا ہے مجھ کو. واہ. چھپ کے سرگوشی میں کرتا ہوں میں باتیں تیری. واہ واہ. چھپ کے سرگوشی میں کرتا ہوں میں باتیں تیری. اور دیکھتا ہوں جو پلٹ کر کبھی پیچھے کی طرف. دیکھتا ہوں جو پلٹ کر کبھی پیچھے کی طرف. دیکھتا ہوں جو پلٹ کر کبھی پیچھے کی طرف. میری ہمت کو بڑھا دیتی ہیں راہیں تیری. واہ واہ. میری ہمت کو بڑھا دیتی ہیں راہیں تیری. کیا کہنے. دیکھتا ہوں جو پلٹ کر کبھی پیچھے کی طرف. واہ. میری ہمت کو بڑھا دیتی ہیں راہیں تیری. واہ. اور قافلے جب بھی بھٹک کر کہیں رک جاتے ہیں. قافلے جب بھی بھٹک کر کہیں رک جاتے ہیں. قافلے جب بھی بھٹک کر کہیں رک جاتے ہیں. واہ. مجھ کو منزل کا پتہ دیتی ہیں یادیں تیری. مجھ کو منظر کا پتہ دیتی ہیں یادیں تیری. میں کڑی دھوپ میں پھرتا ہوں مسافر کی طرح. میں کڑی دھوپ میں پھرتا ہوں مسافر کی طرح. میں کڑی دھوپ میں پھرتا ہوں مسافر کی طرح. تھک کے جب بیٹھوں تو یاد آتے ہیں زلفیں تیری. واہ واہ واہ. تھک کے جب بیٹھیں تو یاد آتی ہیں زلفیں تیری. دل پہ ہوتا ہے اثر اب بھی تیری باتوں کا. واہ. دل پہ ہوتا ہے اثر اب بھی تیری باتوں کا. بن گئی ہیں میری پہچان یہ باتیں تیری. بن گئی ہیں میری پہچان یہ باتیں تیری. کیا کہنے. کتنا نقصان مجھے وعدہ خلافی سے ہوا. کتنا نقصان مجھے وعدہ خلافی سے ہوا. اب میری سمت لپکتی نہیں باہیں تیری. واہ واہ. اب میری سمت لپکتی نہیں باہیں تیری. کتنا نقصان مجھے وعدہ خلافی سے ہوا. واہ. اب میری سمت لپکتی نہیں باہیں تیری. واہ. اور بے سبب تو نہیں برسا ہے یہ کھل کر ساون. واہ. بے سبب تو نہیں برسا ہے یہ کھل کر ساون. بے سبب تو نہیں برسا ہے یہ کھل کر ساون. آسمانوں کی طرف ہیں جو نگاہیں تیری. واہ. آسمانوں کی طرف ہیں جو نگاہیں تیری. اور مگتا ہے کہ اتنی تاثیر تو ہوتی ہے میری آنکھوں میں. اتنی تاثیر تو ہوتی ہے میری آنکھوں میں. اتنی تاثیر تو ہوتی ہے میری آنکھوں میں. واہ واہ واہ. روک سکتا ہوں میں ایک لمحے میں سانسیں تیری. روک سکتا ہوں میں ایک لمحے میں سانسیں تیری. کیا کہنے. اتنی تاثیر تو ہوتی ہے میری آنکھوں میں. واہ. روک سکتا ہوں میں ایک لمحے میں سانسیں تیری. واہ واہ. کیا کہنے. خوشگواری سے جو منسوب ہیں یادیں تیری. خوشگواری سے جو منسوب ہیں یادیں تیری ہے. باب ذی وقار آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی کا اسپیشل پروگرام اسپیشل کلام, اور ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جناب سید تاثیر نقوی صاحب. تو یہاں پہ ہم نے لینی ہے ایک بریک. آپ کو معلوم ہی ہے کہ وقفہ بہت ضروری ہے, تو وقفہ ہم لیں گے. وقفے کے بعد پھر ملاقات ہوگی. کہیں جانا نہیں, آپ نے ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک احباب ذی وقار. خوش آمدید آپ کو. آپ تشریف لائے ہمارے سامنے. ہم آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں بالکل دوستانہ انداز میں. آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی
اسپیشل کلام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید تاثیر نقوی صاحب جی. ہم بات وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ آپ نے اسلامیہ کالج میں شاعری شروع کر دی اور اس کے بعد ایسا ہے کہ ملازمت کے سلسلے میں مجھے پہلے کراچی جانا پڑا. اچھا. پاکستان اسٹیل مل سے سٹارٹ کیا اپنے عملی زندگی کا 75 میں جی. اس کے بعد میں میرا کراچی میں دل نہیں لگا, وہاں لسانی معاملات, فسادات اور کافی جی حالات بھی زیادہ ایسے ہی تھے جی. تو وہ وہاں سے پھر میں ریزائن کر کے واپس آ گیا یہاں. جی. اس کے بعد میں پھر میری جاب ہوئی یہاں پر رائس ملنگ کارپوریشن آف پاکستان میں ایز اے مینیجر. جی. تو بہت اچھی جاب تھی. تو میں گجرانوالے میں تھا. تو لیکن یہ کہ 1977 میں جب بھٹو صاحب کی جب ادارے قومیہ لیے گئے, نہیں وہ تو پہلے قومیہ گئے. جب 1977 میں بھٹو صاحب کی حکومت کو ڈیزالو کر کے جنرل ضیاء الحق آئے جی, تو اس وقت تمام نیشنلائزیشن جتنی ہوئی تھی ان سب کو ڈی نیشنلائزیشن کر دیا گیا. جی جی. تو جتنے بھی ملازمین تھے وہ سب ظاہر بے روزگار ہو گئے. تو اس ہجرت میں ہمیں بھی ہجرت کرنا پڑی اس محکمے سے. اچھا. تو اس کے بعد میں پھر 1978 سے میرا باقاعدہ جو آغاز ہے سروس کا, تو وہ پھر میں پولیس میں FIA میں بھی گیا. وہیں سے پھر میں جو ہے 2014 میں پولیس میں آپ چلے گئے. جی بس میں پھر FIA سے میں 2014 میں ریٹائر ہو گیا. اچھا. پولیس اور FIA, یہ میری جو ہے عملی زندگی کا یہ تو دیکھیں پولیس جو ہے وہ FIA سے خطرناک ہے اور FIA پولیس سے خطرناک ہے. لیکن یہاں پر یہ بات ہے کہ تھرو آؤٹ میری سروس مجھے میرے احباب اور دوست کہا کرتے تھے کہ یار آپ کہیں سے بھی پولیس آفیسر نہیں لگتے, آپ کوئی اور ہی جو ہے نا شاعر ہوتا ہے. شاعر ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے کسی کے لیے کہ اس کو لکھاری بنا دے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے شاعر بنایا, بائی برتھ آپ شاعر ہیں. شکر ہے. تو یہ میں نے بتایا, میں نے کہا جی میرے اندر لکھنے کا عمل جاری ہے. جی. 1971 میں نے پہلا ایک مضمون لکھا تھا. جی. اور اس کے بعد پھر غزل لکھی اور پھر تھوڑا چلتا رہا. جی. اور اخبارات میں میرے مضامین بہت شائع ہوتے رہے. جی. تو مشرق اس وقت بڑا مشہور اخبار ہوتا تھا, امروز, مشرق, اور یہ دو اخبار بہت مشہور ہوتے تھے. اور پھر مجھے صحافت میں, کیونکہ میں صحافی بھی ہوں, کالم نگار, تو مجھے صحافت میں مجھے بہت فخر ہے کہ صحافت کا ایک بہت بڑا نام تھا ظہور عالم شہید. جی جی جی. انہوں نے روزنامہ جمہور اخبار نکالا تھا لاہور سے, تو میں اس میں باقاعدہ لکھتا تھا. اچھا. اور مجھے اس بات پہ کہنے پہ بہت فخر محسوس کرتا ہوں میں کہ مجھے ان سے جو ہے نا رہنمائی ملتی رہی. اپنی زندگی کا کوئی خاص واقعہ جس میں خوشگواری کا پہلو ہو؟ زندگی میں تو اتار چڑھاؤ تو چلتا رہتا ہے. دیکھیں چاہے آپ پولیس میں تھے لیکن آپ کوئی نہ کوئی موقع تو ایسا آیا ہوگا. اب یاد تو میرے ذہن میں ایسا کوئی خاص واقعہ نہیں آ رہا. جی. لیکن یہ ہے کہ اس میں ہم وہی یار جو دوست ہوتے ہیں وہی یاد آتے ہیں. جی. تو ہم راتوں کو بیٹھا کرتے تھے, وہ ہمارے راتوں کو جاگنا اور باہر پھرنا جو ہے نا یہ ہمیں شاید خاندان میں کی طرف سے ملا ہے. جی. کہ ابھی آپ نے بات کی تھی کہ ناصر کاظمی سڑکوں پہ رات لاہور کی سڑکیں انہوں نے بہت ناپی ہیں. تو یہی اسی طرح سے ہم بھی تھے کہ یہ مال روڈ پہ یہ انارکلی چوک پہ کیپری ریسٹورنٹ ہوتا تھا. جی. اس کے سامنے ایک گراؤنڈ ہے. جی. جو اس کی ڈائریکٹر ایجوکیشن کے باہر ہے. جی. تو وہاں پر ہم ساری رات دوست بیٹھا کرتے. اچھا. میں تھا, اس میں میرے کزن تھے باسر حسن اور ڈاکٹر امجد پرویز جو مشہور مطلب سنگر بھی ہیں, اب بیسیکلی بائی پروفیشن انجینئر ہیں. جی جی. یہ تھے. پھر ایک اور جاوید اقبال اوان اور میرے کزن ہیں حماد رضا کاظمی. صحیح. تو اور کئی دوست تھے. ہم تو ساری رات وہاں بیٹھے رہنا. وہاں پر وہ سنگنگ ہونی ہے, مطلب ڈاکٹر صاحب اپنا جو گانے سنا رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ اپنا ان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں, کوئی شعر سنا رہا ہے, کچھ کر رہا ہے. رت جگہ ہماری جو ہے نا صاحب, میں ساری رات تو نہیں جاگا. ہمارے شہر میں جو ہے نا ایک ہوٹل ہوتا تھا, اس پہ جو ہے نا سارے لڑکے جو ہیں وہ بیٹھتے تھے. صحیح. اور وہ ٹیپ کے اوپر وہ گانے لگائے رکھتے تھے, ہم گانے سنتے رہتے تھے. صحیح. جو ہمیں میز پسند تھی وہ ایک کونے میں تھی. صحیح. اور اس کے پیچھے جو ہے نا بھٹی تھی, وہ وہاں پہ دودھ گرم کرتے تھے وہ کھونچے کے ساتھ بڑی کڑاہی میں. صحیح. اور وہاں پہ جو ہے نا لکڑیاں اس زمانے میں ہوتی تھی, سوئی گیس, یہ گیس کے چولہے کوئی نہیں ہوٹلوں پہ استعمال کر, لکڑیاں استعمال ہوتی تھیں. وہ دھواں ہماری آنکھوں میں پڑتا تھا اور ہم چائے پیتے تھے, گانے سنتے تھے. اور اس دور کا ایک اور ہی لطف ہے, وہ گانے سنتے تھے اور چائے پیتے تھے, چائے کے ساتھ دھواں ہماری آنکھوں میں آتا تھا, پانی آ جاتا تھا. پھر ایک اور بڑا مزیدار واقعہ کہ ہم جب وہاں سے ہوٹل سے نکلتے رات کے 1 بج جانا, 2 بج جانے, 2:30 بج جانے, گھر آنا, تو گھر میں جو ہے نا
جو हमारा दरवाज़ा था हवेली का, वो उसके ऊपर इतना गैप था कि उसके ऊपर से कोई भी आदमी अंदर आ सकता था। तो मैंने बड़ी खामोशी के साथ दरवाजे पे बाहर से पाँव रखना और उसके ऊपर से फलांग के अंदर चले जाना, खामोशी के साथ सेन में जाना। सेन में सारे घर वाले सोए होते थे, मैंने खामोशी के साथ जाकर ना अपनी चारपाई पे लेट जाना। अब जितनी खामोशी के साथ मैं अपनी चारपाई पे जाकर लेटता था, उतनी ही खामोशी के साथ मेरी वालिदा ने उठना अपने चारपाई से, और वो चूल्हा होता था लकड़ियों का, उसमें राख होती थी और आग कोई थोड़ी बहुत जो कोयले जो हैं वो कोयले बुझे हुए कोयले थोड़े बहुत गर्माइश होती थी, उसके ऊपर एक गडवी में दूध पड़ा होता था, गडवियों का रवाज होता था, दूध पड़ा होता था, और उस दूध में वो दूध जो है ना उन्होंने मुझे प्याले में डालना, प्याले में डाल के ला के खामोशी के साथ मुझे देना कि मेरे अब्बा जी की आंख ना खुल जाए, क्योंकि जिस दिन अब्बा जी की आंख खुल जाती उन्हें पता चल जाता तो फिर मेरी क्लास लग जाती। तो कई बार जो है ना फिर वो वही हुआ जो लड़कों के साथ होता है। तो ये बड़ी यादें होती हैं। लेकिन ये आपकी बात से मैं भी अपने बचपन में चला गया कि उस वक्त गड़वियों का रिवाज घरों में था जी। लेकिन आज अलमिया ये है कि वो गड़वी जो हैं वो गवालों की और दूध दही की दुकानों पे चली गई, वहाँ पे चली गई हैं, घरों से निकल गई। उन्होंने लिखा होता है कि 200 रुपए फी, 200 रुपए गड़वी, और ये वो गड़वियाँ कमर्शलाइज हो गई हैं जी। पहले वो हमारी सकाफत का हिस्सा थी। वो गड़वी तो असली होती है लेकिन उसमें दूध केमिकल वाला, तो वो जो प्योरिटी थी, जो खालिशपन था, वो हमारी सकाफत का हिस्सा था जी। ये जितनी मर्जी मिलावट आ जाए लेकिन शायरी जो है ना वो शायरी रहती है उसमें। आप अपना कलाम अता फरमाइए। साहिल पे खड़े लोग, क्या खूबसूरत नाम है, और आपने किताब के टाइटल के ऊपर साहिल पे खड़े लोगों की तस्वीर लगाई है, और ये बड़ी आइडियल जगह है। ये टाइटल गज़ल मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, पहले मैं आपको वो गज़ल सुनाता हूँ जी जो मेरी पहली गज़ल है जी, और जिसपे मुझ फख्र है कि शोहरत बुखारी साहब ने उसको क़ुरान में शामिल किया। वाह वाह वाह, ये मेरा दिल कर रहा है कि आपको जी बिस्मिल्लाह। दिल उमड़ कर पलक पे आया है, दिल उमड़ कर पलक पे आया है, क्या कहने। दिल उमड़ कर पलक पर आया है, जब से अपना तुम्हें बनाया है, जब से अपना तुम्हें बनाया है, क्या कहने। दिल उमड़ कर पलक पर आया है, जब से अपना तुम्हें बनाया है, वाह। और दिल की हालत अया है चेहरे से, वाह। दिल की हालत अया है चेहरे से, दिल की हालत अया है चेहरे से, लाख तुमने उसे छुपाया है, दिल की हालत अया है चेहरे से, लाख तुमने उसे छुपाया है, क्या कहने। और बात क्या है कि आज मिलते ही, वाह। बात क्या है कि आज मिलते ही, बात क्या है कि आज मिलते ही, वाह। एक नया रंग रुख पे आया है, एक नया रंग रुख पे आया है। बात क्या है कि आज मिलते ही, वाह। एक नया रंग रुख पे आया है, वाह। और मंजिले जिंदगी के पाने को, वाह। मंजिले जिंदगी के पाने को, मंजिले जिंदगी के पाने को, दर्द को रहनुमा बनाया है, दर्द को रहनुमा बनाया है, क्या कहने। मंजिले जिंदगी के पाने को, दर्द को रहनुमा बनाया है, वाह। और बैठे बैठे भर आई हैं आंखें, बैठे बैठे भर आई हैं आंखें, बैठे बैठे भर आई हैं आंखें, जाने किसका ख्याल आया है, जाने किसका ख्याल आया है, बैठे बैठे भर आई हैं आंखें, वाह वाह, जाने किसका ख्याल आया है, वाह। और ये शेर खास तौर पे मुझे इसको बताऊंगा आपको कि हजरत पूर्णमलाबादी के पास हम बैठे थे, मैं डॉक्टर अख्तर शबार, हसन सुल्तान काज़मी, बाकी अहमदपुरी साहब, जी जी, तो बातें हो रही थी शायरी, तो जोली मेरी या मोहम्मद, जी जी, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, जी जी, क्या कहने। तो वहाँ बैठे बैठे पूर्णम साहब ने कहा कि मियाँ कोई नकवी साहब को शेर अपना सुनाए, जी जी। तो ये गज़ल मैं सुना रहा था तो वहीं बैठे बैठे मुझे ये शेर वारिद हुआ है, जी जी। तो ये खास तौर पे मैं इसलिए इसकी तमहीद बांधी कि वहां पर मुझे ये आया है जी। तो मैं आपको सुनाता हूँ कि दर्द के बेनिशान दरीचे में, दर्द के बेनिशान दरीचे में, दर्द के बेनिशान दरीचे में, उसने क्या क्या भला छुपाया है, उसने क्या क्या भला छुपाया है, दर्द के बेनिशान दरीचे में, उसने क्या क्या भला छुपाया है, और वो उसने सब कुछ भुला दिया तासीर, उसने सब कुछ भुला दिया, उसने सब कुछ भुला दिया तासीर, वो जो रह रह के याद आया है, क्या कहने।
تو یہ میری پہلی غزل ہے۔ نقوی صاحب آپ نے پہلی غزل اتنی خوبصورت سنائی، آپ نے پورنم الہ آبادی کا ذکر کیا۔ پورنم الہ آبادی بھر دو جھولی میری یا محمد، انہوں نے یہ قوالی لکھی اور امر ہو گئی، اور وہ خود بھی امر ہو گئی اس قوالی کے ساتھ، کیونکہ اس میں حضور پاک کا ذکر مبارک ہے۔ اور میں آپ کو کچھ یادیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی بسم اللہ۔ یہاں پہ لاہور کے ساتھ ایک دربار ہے صوفی محمد نقیب اللہ شاہ، جی جی جی، قصور کے راستے میں جاتے ہیں، لاہور سے آتا ہے۔ وہاں پہ وہ آتے جاتے تھے، اور ایک دن خواب میں پورنم الہ آبادی صاحب کو حضور پاک کی زیارت ہو گئی۔ صحیح۔ وہ اتنے محبت کرنے والے تھے حضور سے کہ انہوں نے اپنا دیدار کرا دیا۔ جب دیدار کروایا تو پھر وہ اسی دن اٹھ کے جو ہے نا، جب صبح اٹھے ہیں تو وہاں دربار پہ گئے ہیں، جا کے ان کو حضرت صوفی فقیر نقیب اللہ شاہ ان کو خواب کا واقعہ بیان کیا، کیسے خواب، اور پھر انہوں نے ایک شعر لکھا جو ان کے شجرہ مبارک ہے نا، جو وہ اپنے مریدین کو دیتے ہیں، اس میں ان کا وہ شعر موجود ہے۔ اور آپ نے اپنی غزل میں ذکر کیا کہ جانے کس کا خیال آیا ہے۔ تو آپ پولیس میں رہے ہیں، FIA میں رہے ہیں، تو آپ نے کوئی عشق وشق بھی کیا ہے؟ دیکھیے، عشق کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی انسان کہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان نامکمل ہے۔ انسان تو ویسے ہی نامکمل ہے، جی، لیکن یہ بات میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ جی، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو ہوتا ہے۔ جی، خواہشات ہوتی ہیں۔ جی جی، اب ضروری نہیں کہ ہر خواہش آپ کی پوری ہو۔ جی جی، اور باقی کوئی پسند آنا تو اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ بات گول مول کر گئے آپ تو نہیں، گول مول نہیں کر رہا، میں بات صحیح کر رہا ہوں کہ قدرت کے حسین منظر نظارے، یہ تو ہر آدمی خوبصورت انسان خوبصورتی پسند ہے جی، تو اس قدرت کے بنائے ہوئے شاہکاروں میں انسان بھی ہے، جی، جانور بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، جی، حسین مناظر بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ تو میں جو ہے اس کے بنائے ہوئے تخلیقات جو ہیں ان سے میں پیار کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ جی جی، اور ایسی جو بات آپ نے سوال کیا تو کہیں کسی گوشے میں شاید یہ بھی ہو ایسا ہو۔ میں تو برملا اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے عشق کیا ہے، میں نے عشق کیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور عشق جو ہے نا، اس کی تڑپ صرف وہی جانتا ہے جس نے عشق کیا، جس نے کیا ہو۔ اور عشق جیسے آپ نے فرمایا کہ صرف دیکھیں، عورت اور مرد جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک جوڑا بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں افسردہ رہتے تھے تھوڑے، اللہ تعالیٰ کو ان کی افسردگی جو ہے نا اس کا محسوس ہوئی کہ یار یہ اکیلا بندہ ہے، اس کے ساتھ کچھ ہونا چاہیے، اور انہوں نے صرف ایک آدم تخلیق کیا، اور ان کی پسلی سے اماں حوا کو جو ہے وہ انہوں نے تخلیق کر دیا، جوڑا بن گیا۔ اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیج دیا ایک بہانہ بنا کے، ایک کو کہیں پھینکا، دوسرے کو کہیں پھینکا۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم جا دنیا میں، وہاں جا کر تو یہ جو یہاں پہ چیزیں کھاتا ہے نا جنت میں، یہ چیزیں نہیں ملیں گی، وہاں جا کے میں تمہارے لیے اونٹ کٹارے، زمین تمہارے لیے اونٹ کٹارے بوئے گی، اور تم ان کو صاف کر کے لیے اپنے اناج پیدا کرو گے۔ اور جو سانپ ہے، سانپ نے جنت سے نکلوایا، شیطان اس کے منہ میں بیٹھ کے گیا، جو کتابوں میں آتا ہے، ہم نے واقعات سنے ہیں۔ اور یہ سانپ کو کہا کہ سانپ کا جو سر ہے نا وہ انسان اس کا سر کچلے گا، اور یہ انسان کی ایڑی پہ کاٹے گا۔ بالکل۔ اور یہ دیکھتے آئے ہیں، تو یہ انسان کے وجود سے بچھڑا ہوا حصہ ہے عورت۔ ایسا ہی ہے۔ تو اس کے ساتھ اگر ہم انسانیت سے محبت کریں، ہم ماحول سے محبت کریں، ہم ہر اس چیز سے محبت کریں جس سے محبت کرنے کا حق ہے، جو ہماری محبت اور ہماری توجہ چاہتی ہے، تو وہ بھی عشق ہو جاتا ہے۔ لیکن عام طور پر تاثر یہ ہوتا ہے کہ جی یہ بھی ایک عامیانہ سی بات ہے کہ جی عشق جو ہے وہ مرد اور عورت کا ہی ہے۔ جی جی، تو یہ ایک میں اس کو عامیانہ سی بات میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن جو بندہ مالک کی تخلیقات سے، اس کی خلق کی ہوئی چیزوں سے پیار نہیں کرتا، وہ انسان ہی نہیں ہے۔ بے شک میرے نزدیک ایسے ہی ہے۔ تو آپ نے عشق کا ذکر چل پڑا ہے، تو میں چند اشعار آپ کی اجازت سے عشق کے، جی پلیز پلیز۔ میں نے ہر گام پر عشق قائم کیا، میں نے ہر گام پر عشق قائم کیا، میں نے ہر گام پر عشق قائم کیا،
یوں تیرے نام پر عشق قائم کیا۔ واہ 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 واہ، کیا زبانی شعر۔ واہ میں نے ہر گام پر عشق قائم کیا، یوں تیرے نام پر عشق قائم کیا، لوگ میں خانہ لے کر بھی راضی نہیں، لوگ میں خانہ لے کر بھی راضی نہیں، بن ملے جام پر عشق قائم کیا۔ واہ واہ واہ، لوگ میں خانہ لے کر بھی راضی نہیں، بن ملے جام پر عشق قائم کیا، تیری آواز جیسے اذاں بن گئی۔ واہ، تیری آواز جیسے اذاں بن گئی، تیری آواز جیسے اذاں بن گئی، اور تیرے بام پر عشق قائم کیا۔ واہ واہ واہ، تیرے بام پر عشق قائم کیا، تیری آواز جیسے اذاں بن گئی، اور تیرے بام پر عشق قائم کیا، ان کہی بات پر بھی ہوا سرخرو، ان کہی بات پر بھی ہوا سرخرو، ان کہی بات پر بھی ہوا سرخرو، یوں ہی الزام پر عشق قائم کیا۔ واہ 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 واہ، ان کہی بات پر بھی ہوا سرخرو، یوں ہی الزام پر عشق قائم کیا، تیرا آنچل خیالوں میں پھیلا ملے، تیرا آنچل خیالوں میں پھیلا ملے، تیرا آنچل خیالوں میں پھیلا ملے، بس اسی دام پر عشق قائم کیا۔ بس اسی دام پر عشق قائم کیا، تیرا آنچل خیالوں میں پھیلا ملے، بس اسی دام پر عشق قائم کیا، تم نے پلکیں اٹھائیں ہوا ہے وضو، واہ 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 واہ، تم نے پلکیں اٹھائیں ہوا ہے وضو، تیرے اکرام پر عشق قائم کیا۔ جی نقوی صاحب، عشق کی بات چل رہی تھی تو آپ نے شاعری میں جو ہے شاعری سے عشق کیا ہے، آپ کی شاعری سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے شاعری سے عشق کیا ہے۔ دراصل میری شاعری جو بھی میں نے کیا لکھا ہے وہ آپ نے سن لیا اور دوستوں نے جی۔ اصل میں میری شاعری کے اس میں موجودہ حالات اور گیا وقت، اس میں جو خاص طور پر لوگوں کے رویے بھی شامل ہیں۔ جی جی، کیونکہ اگر یہ چیز شامل نہ ہوگی تو وہ عشقیہ شاعری کہلائے گی۔ آپ اپنی ٹائٹل غزل عطا فرمائیے ہمیں۔ جی بسم اللہ، میں چاہتا ہوں جی۔ ساحل پہ کھڑے لوگ تماشائی ہیں سارے، ساحل پہ کھڑے لوگ تماشائی ہیں سارے۔ ابھی آپ نے جو بات کی ہے میں نے رویوں کے بارے میں شاعری، اس میں سے آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ میں یاد رفتگاں کو بھی دل سے لگائے رکھتا ہوں کہ ساحل پہ کھڑے لوگ تماشائی ہیں سارے۔ واہ، ساحل پہ کھڑے لوگ تماشائی ہیں سارے، ساحل پہ کھڑے لوگ تماشائی ہیں سارے، جی، کوئی تو سفینے کو میرے پار اتارے۔ واہ واہ، ساحل پہ کھڑے لوگ تماشائی ہیں سارے، کوئی تو سفینے کو میرے پار اتارے، واہ، اور ہے سامنے میرے تیری یادوں کا سمندر، واہ، ہے سامنے میرے تیری یادوں کا سمندر، لگنا ہے مجھے پار انہی لہروں کے سہارے۔ واہ، کیا کہنے، ہے سامنے میرے تیری یادوں کا سمندر، لگنا ہے مجھے پار انہی لہروں کے سہارے، اور قسمت میں میرے لکھ دے مدینے کی زیارت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قسمت میں میرے لکھ دے مدینے کی زیارت، واہ، در پر تیرے بیٹھا ہوں میں دامن کو پسارے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، قسمت میں میرے لکھ دے مدینے کی زیارت، واہ، در پر تیرے بیٹھا ہوں میں دامن کو پسارے، واہ، اور محبوب میرا اس قدر انجان ہے یارو، محبوب میرا اس قدر انجان ہے، محبوب میرا اس قدر انجان ہے یارو، اب تک نہیں سمجھا وہ محبت کے اشارے۔ واہ واہ، کیا کہنے، محبوب میرا اس قدر انجان ہے یارو، واہ واہ واہ، اب تک نہیں سمجھا وہ محبت کے اشارے، واہ، اور ایک رات چمکنے کی اجازت ہے انہیں بس، واہ، ایک رات چمکنے کی اجازت ہے انہیں بس، ایک رات چمکنے کی اجازت ہے انہیں بس، واہ، بجھ جاتے ہیں سورج کی تمازت سے ستارے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، ایک رات چمکنے کی اجازت ہے انہیں بس، واہ، بجھ جاتے ہیں سورج کی تمازت سے ستارے، واہ، اور ہر شخص کو دھڑکا ہے یہاں جان کا اپنی، واہ واہ، ہر شخص کو دھڑکا ہے یہاں جان کا ہر اپنی، شخص کو دھڑکا ہے یہاں جان کا اپنی، واہ، ایسے میں بھلا کوئی یہاں کس کو پکارے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، ہر شخص کو دھڑکا ہے یہاں جان کا اپنی،
واہ ایسے میں بھلا کوئی یہاں کس کو پکارے، واہ اور ہم گردش حالات کے ہاتھوں ہیں پریشان، واہ ہم گردش حالات کے ہاتھوں ہیں پریشان، واہ ہم جیسوں کو دن میں بھی نظر آتے ہیں تارے، کیا کہنے، ہم گردش حالات کے ہاتھوں ہیں پریشان، واہ ہم جیسوں کو بھی دن میں نظر آتے ہیں تارے، کیا کہنے، اور رہ جاتا ہے ہر کوئی تیرے حسن کو تکتا، واہ رہ جاتا ہے ہر کوئی تیرے حسن کو تکتا، حیرت زدہ آتے ہیں نظر اب بھی نظارے، واہ 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 کیا کہنے، رہ جاتا ہے ہر کوئی تیرے حسن کو تکتا، واہ حیرت زدہ نہ آتے ہیں نظر اب بھی نظارے، واہ اور اس طرفہ تماشا کے سبھی رنگ ہیں پختہ، اس طرفہ تماشا کے سبھی اس رنگ طرفہ ہیں پختہ، تماشا کے سبھی رنگ ہیں پختہ، واہ پھیلے ہوئے یہ رنگ کوئی کیسے اتارے، واہ 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 کیا کہنے، اس طرفہ تماشا کے سبھی رنگ ہیں پختہ، واہ پھیلے ہوئے یہ رنگ کوئی کیسے اتارے، واہ اور مگتا ہے کہ تاثیر انہیں یاد بھی کرتا ہے زمانہ، واہ تاثیر انہیں یاد بھی کرتا ہے زمانہ، بچھڑے ہیں یہاں لوگ جو تھے جان سے پیارے، کیا کہنے، تاثیر انہیں یاد بھی کرتا ہے زمانہ، بچھڑے ہیں یہاں لوگ جو تھے جان سے پیارے، واہ اور ساحل پہ کھڑے لوگ تماشائی ہیں سارے، کیا کہنے، بہت شکریہ جی۔ ساحل پہ کھڑے لوگ تماشائی ہیں سارے، احباب ذی وقار ساحل پہ کھڑے لوگ تماشائی ہیں سارے، ہم تو ساحل پہ امیدوں، آسوں اور خوابوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے ساتھ مہمان تھے آج کے پروگرام میں موجود سید تاثیر نقوی صاحب۔ پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، اپنے مہمان سید تاثیر نقوی کے ساتھ اپنے میزبان انیس احمد کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔